ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شريف رضي الله عنه سيدنا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام الكريم وعلى وصحبه وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کا درس ہونے والا ہے. اتفاق سے اس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے. آیت بھی اسی عنوان کے تحت اتفاق. آیت میں نظام زکوٰۃ کے حوالے ہی سے بات ہے. آخر میں آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں. اسلام میں نظام زکوٰۃ کا بڑا اہم پہلو ہے, بڑی اہمیت ہے. زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, پیلر آف اسلام ہے, بنیادی چیز ہے. اللہ پاک نے نہ یہ صرف مالداروں کو زکوٰۃ کی سعادت سے مالا مال ہونے کا موقع دیا ہے, بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے ان لکل شیء زکوٰۃ, ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. وزکوٰۃ الجسد الصوم, جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور روزہ تو ماشاءاللہ غریب بھی رکھ رہے ہیں, گویا غریب کو بھی زکوٰۃ کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا. نظام عدل دیکھیں اللہ پاک. ہاں, مالداروں کے لیے کچھ وجوبی پہلو ہیں جو کمپلسری اس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے لفظ زکوٰۃ کی تھوڑی سی علمی تشریح ہے. زکوٰۃ مانے ہوتا ہے ستھرا ہونا. زکوٰۃ المال, مال کا ستھرا ہونا. زا کاف واو بولتا, اصل عربی ہے اس کی زا کاف یا زکیہ. اب بار نمبر 16 کی لاسٹ آیت ہے نفسن زکیہ. سورہ کہف میں پڑھے نفسن لقد جئت شیئا نکرا. نفسن زکیہ جو ستھرے جان کو مار دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت خضر نے کہا تھا قتلت نفسن زکیہ, ارے آپ نے ستھرے جان کو مار دیا, تم نہیں جانتے کہ ہم نے کیوں مار دیا. تو زکیہ ستھرا, صاف ستھرا. پارہ نمبر 27 میں کی لا تزکوا انفسکم, اپنی جان کو, اپنے آپ کو ستھرا مت سمجھاؤ کہ میں ستھرا ہوں. تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے ستھرا کرنا, ستھرا ہونا. اور قرآن پاک میں سورہ غاشیہ سے پہلے آیت کریمہ قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی جان کو ستھرا کیا. ستھرا زکاہا, ستھرا کرنا. تو اس سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے صفائی, ستھرائی. تو انسان جب زکوٰۃ مال کی دیتا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ مال کو گھٹا رہا ہے, بلکہ مال کو صاف کر رہا ہے. مال کی صفائی اور مال کی ستھرائی. اب اس میں کسی دینے والے کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. صاف صفائی کا مسئلہ تو بڑا اہم ہو. گویا اللہ پاک جس بندے کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دیا ہے اس میں تعامل نہیں کرنا چاہیے. اچھا, قرآن پاک میں نبی کی بھی ایک شان بیان کی گئی, مزکی. یزکیکم انفسکم, پڑھے نا یزکیکم, یہ نبی وہ ہیں جو تمہارے باطن کو صاف کرتے ہیں. تزکیہ نفس, تزکیہ نفس. تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کا پہلو, زکوٰۃ کی حکم آتا ہے. غرض کہ اللہ پاک جو ہے بل اللہ کو یزکی, اللہ پاک کی نشان ہے یزکی, اللہ پاک صاف فرماتا ہے. غور کریں تو نظام زکوٰۃ بہت ہی اہم پہلو ہے شریعت میں. اب آپ سوچیے نا, اللہ پاک رازق ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ رازق ہے تو غریب کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ غریب کو رزق کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کے مال میں غریب کا حصہ اللہ نے کیوں رکھا؟ کتنا بڑا, مطلب کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کو تو رزق دیا ہی,
دوسری مخلوق کا بھی رزق آپ کے پاس مال میں رکھا ہے، تو ڈبل رزق اللہ نے آپ کو، یہ عطا ہے اللہ۔ قرآن پاک میں آئے وفی اموالہم حق معلوم، مالداروں کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروم ہے یعنی غریب اور فقراء کے لیے۔ غرض دیکھیے آپ لفظ زکوٰۃ کی علمی تشریح سے اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کسی کو بھی اللہ نے زکوٰۃ یعنی مالک نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ کی توفیق دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، اب جتنا آپ سمجھ جائیں، 52.5 بولا یا 7.5 بولا، آپ جتنا بھی آپ سمجھ جائیں، یا فرسٹ سال اگر مالدار بن رہے ہیں تو تب تو ایک دم اس کو دھیان میں رکھیے کہ آج کے حساب سے جس کسی کے پاس بھی 30,000 روپئے کھا پی کر کے بچ رہے ہیں اور اس پر سال بھی گزر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک دم آج کے حساب سے سمجھیں، کھا پی کر کے 30,000 روپئے جس کسی کے پاس بھی بچ رہے ہیں اس پہ سال گزر رہا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب۔ ایک بات۔ دوسری بات، زکوٰۃ سال گزرنے کی تو قید ضرور ہے لیکن قبل از وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے 28 رمضان کو سال گزرنے والا ہے، آج 5-6 رمضان ہے تو آج بھی یعنی قبل از وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے اسی سے ریلیٹڈ بات کھینچ لی۔ رمضان میں عموماً ایسا نہیں کہ سب لوگ رمضان ہی میں مالک کے نصاب ہوتے ہیں، ایسا نہیں، یہ گڈ موقع، گڈ لک بس یہ ہے کہ چونکہ ایک کرے تو 70 ملتا اس لیے۔ لیکن یاد رکھیے اگر آپ کو رجب میں فرض ہو گئی تھی زکوٰۃ تو آپ نے تاخیر کیا تو آپ کو گناہ ہو، رمضان میں لینے کی وجہ سے آپ لینے کے دینے میں پڑ جائیں۔ پاک کا وہ حکم مقرر ہے، اس میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر رجب میں آپ پر فرض ہے زکوٰۃ تو رجب میں آپ ادا کیجیے، جیسے نماز جب فرض ہے تو نماز آپ پڑھتے ہیں، اس میں ویٹ نہیں کرتے کہ گڈ موقع آئے گا تو ہم پڑھیں گے، مناہی میں ہم پڑھیں گے یا فاتحی میں پڑھیں گے، نہیں، ہر بار پر جہاں موقع مل جائے فرض۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ کا نظام بھی یہ ہے کہ جب آپ پر فرض ہو جائے، شوال میں آپ کو پیسہ آیا، سیکنڈ شوال تک سال گزر رہا ہے، اب آپ کو شوال میں ادا کرنا ہے، اب رمضان کا آپ ویٹ نہیں کرنا۔ ہاں اس زکوٰۃ کو رمضان میں آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ اگر شوال میں آپ مالک نصاب ہونے والے ہیں تو رمضان میں آپ قبل از وقت ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ممکن ہے کہ اور بڑھا دے آپ کو تو یہ کر سکتے ہیں۔ تاخیر گناہ عظیم، تاخیر کرنا گناہ ہے اور تعجیل کرنا ثواب عظیم، عجلت کرنا، جلدی کرنا یہ ثواب عظیم ہے، تاخیر کرنا گناہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ گئے تو اب آیت کریمہ سے ریلیٹڈ بات ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ پاک نے جو اپنے فضل سے انہیں نعمت عطا کیا، مراد مالک اور مالک نصاب بنایا، دولت عطا کیا، یہ گمان نہ کریں بخل کرتے ہوئے کہ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وہ مال میں جو بخیلی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، بلکہ اس کے لیے بہت بدتر۔ اللہ پاک نے جو فضل سے جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا، جس میں عطا کیا آپ کو، آپ روزہ رکھ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے، صحت یاب رہو گے۔ تو جسم کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، والنٹری میں بے توجہی میں آپ ادا کر رہے ہیں، ادا ہو رہی، خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو ادا کرنا یہ عبادت کہلاتی ہے، مجبوری میں نہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بما ان مالوں پر آتاہم اللہ، جو مال اللہ نے انہیں من فضل ہی اپنے محض فضل سے عطا کی۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں سوچتے ہیں کہ میری محنت کا نہیں، محنت کی یہ طاقت کس نے آپ کو عطا کی؟ محنت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ محنت طاقت خدا، طاقت کی جو محنت آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر نہیں دیتا آپ کو طاقت تو آپ کہاں سے محنت کریں؟ لہٰذا کسی بھی چیز میں میں کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، ہر پہلو میں اللہ کا پہلو، ہر چیز میں توجہ اللہ۔ تو جو بھی اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ نے مال کو جمع کیا ہے تو آپ اس میں بخل نہ کریں۔ حدیث ترمذی شریف سنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے اندر دو چیز جمع نہیں ہو سکتی، ایک مال میں بخیلی کرنا اور ایک بد اخلاقی کرنا۔ ایمان کے خلاف بتایا گیا ہے مال میں بخیلی کرنا اور بدخلقی یعنی بری غربت کردار، بری سیرت، لوز کیریکٹر جس کو، ہاں یہ ایمان کی شان نہیں۔ تو دو مومن میں یہ دونوں خصلت جمع نہیں ہو سکتی، مال میں بخیل کرنا، بل هو شر لهم، یہ بہت بڑی ان کے لیے شر ہے۔ اب کیسے شر ہے خود اللہ پاک فرما رہا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے بخاری میں حدیث پاک ہے جو لوگ
بلکہ قرآن میں بھی ہے، کمال ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ ارے باپ، تم عوام سے، دامادوں سے، بیٹیوں سے، گھر والوں سے، معاشرے سے چھپا کر کے جمع کر سکتے ہو، لیکن جس نے چھپانے کو بھی پیدا کیا ہے اس سے کہاں چھپا سکتے ہو؟ اس سے کہاں چھپا سکتے ہو؟ وہی اللہ فرما رہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونے اور چاندی سے مراد ہے، ہم تو جمع سونا چاندی نہیں کرتے، ہم تو روپیہ جمع کرتے ہیں، تو نہیں، روپیہ مراد وہی ہے، ذخیرہ اندوزی، مال و دولت، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دی، دردناک عذاب کی خبر دے دی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن داغا جائے گا ان کے اوپر جہنم کی آگ میں، وہ مال میں آگ لگائی جائے، اور اس آگ لگائی ہوئی مال کو جسے پریس کرتے ہیں نا، استری جو کرتے ہیں، ویسے ہی سارے مال کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، جبہۃ مانے پیشانی پر لا کر کے داغے گا اس مال کو، وہ جنوبہم پیٹھ پر داغے گا، جنوب پہلو پر، وہ ظہورہم اور پیٹھ پر، پیشانی پہلو پیٹھ سب پر جا کر استری ختم، وہ جتنے بھی مال آپ نے جمع کرو گے سب آگ کو آگ لگا کر کے ایسا کرے گا، اور اس وقت کہے گا ٹینشن مت لو، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، یہ وہی مال ہے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو وہاں صرف منہ سے کھاتے تھے نا، یہ پورا جسم کھا رہا ہے لوگ، کتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ، غور کر رہے ہیں کتنا غصہ اپنے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو وہ جو تم جمع کرتے تھے۔ اسی سے ریلیٹڈ بخاری شریف کی حدیث پاک سنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جتنے بھی مال ہیں یہ سب ایک اژدہا بن جائے گا، ثعبان اژدہا بن جائے گا، اور بن جانے کے بعد وہ آ کر کے اس طرح ایک دم بالکل آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ کے سامنے کیوں بولے جو بخیل ہیں جو نہیں ادا کرتے، اللہ پاک آپ سب کو بچائے گا، ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی ہوگی، جو بخیلی کر رہے ہوں گے، وہ کہا کہ سامنے کھڑا کر کے پہلے ویلکم کرے گا، آپ ٹینشن مت لو، انا کنزکا انا مالکا، وہ سب عربی میں بات کرے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، اور پھر ڈسے گا، ارے جانتے ہیں ایک ڈس مارے گا 40 سال تک اس کا زہر کا اثر نہیں ہوا، اللہ مطلب جب سوچ میں اتنا درد ہے، پریکٹیکل ہوگا تو کیسا ہوگا، اللہ پاک بچائے گا۔ یہ 2-3 حدیثیں وعید کے اعتبار سے اور یہ آیت کریمہ سب کو خلاصہ ملا کر کے یہی سمجھ میں آیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مال و دولت عطا کیے ہیں اور آج کی تاریخ میں 20,000 روپے کا آپ مالک ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اس کا 2.5% آنکھ بند کر کے مستحق کو آپ ادا کیجیے، مستحق کو ادا کیجیے، اور یہ مت سوچیے کہ یہ آپ ادا کر رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے اپنا مال اس کو دلوا رہا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، آپ کے مال میں مقررہ حق تھا سائل اور محروم کا جو آپ کے پاس ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے دلوا رہا ہے، پسند کیا ہے، آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے، آپ تاخیر کریں گے تو وہ اللہ کی پسند کو بھی ٹھکرا رہے ہیں اور اپنے لیے ہر طرح کی وعید کا سامان مہیا کریں، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، توق بنا دیا جائے گا اس مال کو جو جس مال کے ساتھ بخیلی کیے ہوں گے اس دن یوم القیامت، قیامت کے دن۔ سنو وللہ میراث السماوات والارض، تم سوچتے ہو کہ میں مالک ہوں، نہیں، سنو آسمان اور زمین دونوں کا مالک، دونوں کا وارث اللہ ہے، تم بھی فانی ہو، تم جس کو جمع کر رہے ہو وہ بھی فانی ہے، وہ باقی ہو کر کے کہہ رہا ہے آپ کو، اے فانی، تیری ذات فانی، تیرا مال فانی، تو فانی مال کو جمع کر کے تم کہنا کیا چاہتا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے؟ لے میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آسمان و زمین کا مالک میں ہوں، باقی میں ہوں، اگر تو اپنے مال کو اور اپنی ذات
باقی سے فیض لینا چاہتا ہے تو میری بات مان، بخیلی مت کر، کس کا حق ہے دے دے، اور دینے والے کو دعا دے، دینے والے کو خوشی بخوشی دے۔ ہوتا کیا ہے کہ دینے والے جو ہے نا ایسا سوچتے ہیں کہ واقعی میں مالدار ہوں، اور جس کو دے رہے ہیں واقعی وہ غریب نہیں۔ پیارے، وہ غریب نہیں ہے، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ آپ کے مال کے مستحق اللہ کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کے مال کے اندر اس کا حق قرآن میں متعین فرمایا ہے، تو وہ بندے ہیں۔ اس لیے آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے محتاج ہیں، نہیں، آپ جو نہیں دے رہے ہو آپ محتاج ہو کہ کوئی آئے لینے کے لیے کہ ہم دیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زکات لینے والے بند ہو جائیں، خود زکات لینے والے کہنے لگے، جیسے آج دیکھیں اسٹیٹر فقیر لوگ بول رہے ہیں 5 روپے میں کیا ہوتا آپ بول رہے ہیں، ہاں؟ اس سے پہلے کہ کہیں وہ زکات لینے والے بند ہو جائیں، نبی کی حدیث پاک کی تشریح کے آئے میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی زکات ادا کر دیجیے، ادا کر دیجیے، کیونکہ آگے والی جو آیت کریمہ ہے، یہودیوں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ کیسا اللہ ہے، دینے کے بعد ایک کو دیتا دوسرے سے دلواتا، یہ کیسا اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں لگا، اس طرح سے اس کے نظام پر انگلی اٹھایا تھا۔ اللہ پاک نے کہا تھا ٹھیک ہے آؤ میرے پاس بتاتا ہوں میں کیسا ہوں۔ اس آیت نمبر 181 میں یہی کہا، ایک آیت اتنی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو یہودیوں نے کہا نہیں، اللہ کو قرض دے، یہ کیسا اللہ تیرا فقیر ہے، تیرا اللہ فقیر ہے، نحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا اچھا تو مالدار ہے، کس نے مال دیا تیرے کو؟ جس اللہ کو تو فقیر کہہ رہا اسی نے دیا نا۔ تو اللہ پاک قرض حسن کو تو نے سمجھا نہیں، دنیا میں قرض دو ممکن ہے ڈوب جائے، لیکن مجھے قرض دو گے تو موڑ سمیت کئی گنا زیادہ تم کو میں دوں گا، گارنٹیڈ ہے، وہاں کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا، دنیا کا بینک چل سکتا ہے، معافی مانگ لیں گے، آئی سوری بول دیں گے بینک والے، اب کیا کروں میں ختم ہو گیا، لیکن اللہ آئی سوری نہیں ہے، تو پریشان مت ہو، یہ وہ دریا ہے کہ قطرہ نکلے تب بھی کوئی پریشانی نہیں، دریا بھی نکل جائے تب بھی پریشانی، بہتا دریا ہے، ہر سخت بہتا جائے گا، یہاں کوانٹٹی اور کوالٹی نہیں ہے، بس یہاں ہے تو ہے، لیتے چلا جا، لیتے چلا، یہ دریا ہے۔ اللہ پاک نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا میراث ہے، یعنی اللہ ہی وارث ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جس کسی کو بھی اللہ نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں سب لوگ مالک نصاب ہیں۔ اچھا کس کی بھی شادی نہیں ہوتی نا تو وہ سوچتے ہیں ابھی تو مالک نصاب نہیں ہے، ہاں بیٹے جو جاب کرتے ہیں وہ پیسے کے مالک وہی ہیں، ماں باپ جو ہے اخلاقی مالک ہیں، حقیقی مالک نہیں ہیں، دھیان دیجیے، اخلاقی مالک ہے وہ، آپ جو پیسہ کما رہے ہیں اس پیسے کے مالک آپ ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھتے وقت آپ پوچھتے ممی نماز پڑھنے جاؤں نہیں جاؤں، نہیں، آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، اللہ کا حکم آپ جانتے ہیں، نماز پڑھنے آپ چلے جاتے ہیں، اس میں آپ نہیں پوچھتے۔ ایسے ہی جس پیسے کے آپ مالک ہیں، آپ کمائے اپنے پسینے سے، دھیان دیجیے گا، وہ مالک ہیں تو اب آپ کو ادا کرنا۔ اسی طرح جو بیویاں اپنے ماں باپ کے یہاں سے جہیز اور مطلب سامان وغیرہ لائی ہیں، سونے چاندی لائی، وہ مالک ہیں، کتنا بھی شوہر پیار کرے، کتنا بھی پیار کرے، مالک وہ ہے۔ یہ ادا کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے، یا پھر اپنے شوہر کو وکیل بنا دے ہمیشہ کے لیے کہ آپ جو ہے ذمہ داری سے میرے پیسے کی زکات نکال لیں ہر سال، یہ ایک دم ذمہ داری ہے۔ تو ایسا نہ سمجھے کہ آپ کی جب تک شادی نہیں ہے آپ جمع کرتے رہے، بینک بیلنس کرتے رہے، آپ ایسا نہیں ہے۔ جس کسی کے پاس بھی کھا پی کر کے 30,000 روپیہ ہے وہ 2.5% نکالے اللہ کی راہ میں، 2.5%، 1,00,000 میں 2,500 روپیہ ہے، 97,500 نہیں نکالنے بول رہے ہیں کہ 2,500 رکھو 97,500 نکالو، ایسا نہیں بول رہے، 97,500 رکھو 2,500 نکالو، جتنا نکالنے بولو۔ اور یہ جو نکالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو دے دیے جس کو آپ نے وہ کھا کر ختم کر دیں گے، نہیں، یہ 2,500 97,500 سے کئی گنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گارنٹیڈ ہے۔ آپ کو دیکھنا تو نہیں، مرنا تو ہے، الحمدللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ قرض حسن کا بدلہ، یہ قرض حسن ہے اللہ کی راہ میں۔ کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے شریعت میں وہ عدل کا نظام، انصاف کا نظام ہے۔ اللہ پاک مالدار اور امیر اور غریب اس لیے نہیں بنایا کہ مالدار غریب پر روئے یا غریب مالدار پر، مطلب یہ کہ روئے یا غریب مالدار ہنسے، یہ ہنسنے اور رونے کے لیے نہیں، اللہ پاک بتانا چاہ رہا ہے کہ
دیکھ میرے نظام میں عدل کیسا ہے، میرے نظام میں کیا ہے، کس طرح میں کس طرح بندوں سے کام لوں، کیسا لیتا ہوں، میری قدرت کو دیکھ، میں ایسا قادر ہوں کہ ایک کو دے رہا ہوں تو دے رہا ہوں، دے رہا ہوں تو دے رہا ہوں، ایک کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن جس کو دے رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو دے، اب وہ نہیں دے رہا ہے تو پھر میں پکڑوں گا کہ میں نے تجھے دیا اور یہ تو کچھ نہیں بولے گا، یہ تو صاف کہے گا میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو اب ساری نیکیاں تمہاری ان میں کنورٹ ہو جائے گی، ساری نیکیاں سب برباد ہو جائے گی، کہے گا یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی ہے اور پھر بڑی بڑی نیکیوں پر حاوی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی فقیر آپ کے پاس آزو بازو خاندان اقربا اعزاء معاشرہ سوسائٹی کا اگر آپ کی مالداری کی وجہ سے وہ روا غربت کا احساس کا شکار ہو کر کے ختم ہو گیا اور آپ نے اس کی مدد اور اس کا تعاون نہ کیا جو آپ پر فرض تھا زکات کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا کل میدان محشر میں یہ سانپ بن کر کے آپ کے مال آپ کے سامنے آ کر کے آپ کو ڈسیں گے، اس وقت آپ کچھ نہیں کر پاؤ۔ یہاں تو آپ ہزاروں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے سانپ کی دوا، اس کی دوا، اس کی دوا لے، وہاں کچھ نہیں کر پاؤ۔ لہٰذا اچھا زکات کے نظام کا جو پہلے ہم نے بتایا فضائل اور وعید کے اعتبار سے تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے زکات کا سب سے اہم اعزاء اقربا رشتہ دار، یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو ہر انا کو ختم کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اور داماد گائے کے لیے ترسے اور آپ بہترین سے کھائیں اور یہ کہتے ہوئے کھائیں کہ ہم تو شادی میں دے دیے نا 10 لاکھ روپیہ اور وہ ترسے؟ خبردار خبردار۔ وہ بیٹے کتنے مطلب آج تو افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کو زکات دے سکتے ہیں؟ ارے یار تو بولنے سے پہلے کہیں موت نہیں آتی تمہارے پاس، جس نے دودھ پلایا ہے اس کو تو زکات دینے کی بات کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ بدنام مت کر، یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ ہر فقیری اور امیری سکڑ کر ان کے قدم کو بوسا لیتی ہے، یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے۔ بیٹا کتنا بھی پیسہ والا ہو جائے، نبی کا فرمان سن، انت ومالک لابیک، اور جب تیری ذات تیرے ماں باپ کی ملکیت ہے تو تیرا مال کیسے تیرے ماں باپ کی ملکیت نہیں ہے؟ ماں باپ وہ ذات ہے کہ بے اجازت اپنے اولاد کے پیسے پر تصرف کا حق رکھتے ہیں، لیکن اولاد یہ حق نہیں رکھتی، اولاد کو ماں باپ کی اجازت دینی ہوتی۔ اس سے ایک مسئلہ مل گیا ہوگا آپ کو کہ اولاد ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے، زکات کا جملہ بولے تو وہ نافرمان اولاد میں شریک ہو جائے۔ اگر ماں باپ غریب ہیں ظاہری طور پر اور واقعی اولاد حقوق کما رہی ہے تو وہ تو اولاد ہی نہیں ہوگی جو ماں باپ کو غریب دیکھتے ہوئے کمائے۔ ارے ماں اولاد تو وہ اولاد ہے کہ ایک خطرہ بھی خون کا اگر ماں کے لیے وقف ہو جائے تو بہت بڑی سعادت سمجھے وہ کیسے کما سکتا نہیں؟ ہمارے 5 بچے ہیں، کیسا ہوتا آپ تیرے کو دیکھ لیتے بیٹھے تو ان کو کیا ان کو کیا، اچھا بیٹا یہاں بجلی چمک چمک رہی تھی اور سینے سے تجھے لگائے ہوئے تھے، وہ بھول گئے۔ خبردار خبردار، وہ نافرمان اولاد ہے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہو۔ اولاد البتہ مطلب ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتی ہیں اگر ماں باپ صاحب مال ہیں اور اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہے، شادی کر دی ہے، پیسے ڈوب گئے، ادھر ہو گئے ادھر، تو وہاں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نظام ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال جس کو دیا ہے، مال میں عزت کی بھی بقا کو رکھا، عزت کی بقا۔ تو جب عزت اللہ نے رکھا ہی ہے تو آپ زبردستی کہے کو دوسرے کے سامنے عزت بنا رہے ہیں، زبردستی کیوں بنا رہے ہیں؟ جس کو مال دیا اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دار ہے پہلے ہی سے۔ تو اپنے خاندان اقربا اعزاء، بہن ہے بہن کو دیجیے آپ، بھائی ہے بھائی کو دیجیے آپ، رشتہ دار ہے رشتہ دار کو دیجیے، داماد کو دیجیے۔ سادات وغیرہ کے حوالے سے ذرا بڑا اہم میں ہمیشہ مسئلہ بتاتا ہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن میں تو اسی پر چاہے میری موت کیوں نہ آ جائے میں کبھی بھی ہمیشہ اپنی ساری مال دولت کو غریب سادات کے قدم کے دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ سادات اس لیے نہیں ہے کہ ان کو زکات دیا جائے، مال کی مطلب مائل کچیل اور صفائی کا نام زکات ہے، اور قرآن پاک نے سادات کو اس لفظ سے یاد کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اولاد رسول، اے سادات کرام، اللہ پاک یہ چاہ رکھا ہے کہ تجھے ہر ناپاکی سے صاف ستھرا کر کے رکھے۔ صاف صفائی ان کے نیچر میں داخل ہے، اس لیے کچرا کا تصور تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ 2500 روپیہ غریب مستحق غیر سادات کو آپ دیں اور 97,500 روپیے سے آپ سادات کا تعاون کریں، خدا کی قسم وہ اسی وقت 2,500 کا 2.5 لاکھ روپیہ ہو جائے گا اگر آپ
97,500 کے اعتبار سے لہٰذا ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہاں تو شادی وغیرہ کے مسئلے میں بھی ذرا مطلب یہ کہ بڑا یہ ہے، بیٹی غیر سید ہے داماد سید ہے، اب بیٹی سیدہ ہے داماد غیر سید ہے، تو اس طرح کیسے کرنا کیا کرنا، تو یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا ڈیٹیل کا ہے، کبھی اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ بہرحال اگر زید بکر یعنی ماں باپ جو ہے غیر سید ہیں لیکن داماد سید ہے جانیے، تو اب داماد قریب اگر ہو گیا اور داماد سید ہے تو اب داماد قریب ہو گیا تو اب داماد کو نہ دے بیٹی کو دے دے بلا کر کے، یا نواسے اور نواسی کو دے دے بلا کر کے، داماد کو نہ دے، داماد کو نہ دے، داماد کی عزت اگر سید ہے تو احترام فرض ہے واجب، یہی وہ چیز ہے حضرت کہ گناہ گار بھی اگر سادات ہوتے ہیں نا تو ان کی تعظیم فرض ہے، فاسق بھی سادات ہوتے ہیں، اور آپ ہم سب تو خیر یہاں دکنی پہلو میں رہتے ہیں، بریلی کے تاجدار جو امام ہیں جن کے قلم سے ایک چھوٹا سا بھی مطلب گستاخ نہ بچ سکا، ایسے قلم والے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اگر فاسق بھی سید ہو تو اس کی تعظیم واجب ہے، فاسق بھی سید ہو تو اس کی تعظیم واجب ہے، جن کے نوکے قلم سے کوئی نہیں بچ پائے، سادات کی تعظیم ہونی چاہیے۔ تو اس موقع سے بھی سادات کی تعظیم یہ ہے کہ 97,500 جو بچے ہیں اس سے آپ تعاون کیجیے، 90,000 سمجھیے نا اپنا پیسہ، 7,500 دے دیجیے نہ جا کر کے سادات کے قدم میں، اور دعا لیجیے کہ آپ خون مصطفیٰ رکھتے ہو اپنے اندر، صرف ہونٹ ہلا دو میرے لیے یا اللہ، اے میرے نانا جان میں ان سے راضی ہوں آپ بھی راضی ہو جاؤ، اتنا بول دو نہ صرف بعد میں دیکھا جائے گا، آپ بول دو اتنا صرف بعد میں دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے یہی تو امام حسن سے لکھوایا تھا نا، بیٹے کو کہہ دیا تھا میرے نانا کے مطلب غلام کے بیٹے، عمر کے بیٹے کو کہہ دیا تھا، تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے امام حسن کے پاس گئے کہ آپ کے نانا کے غلام کا بیٹا میرا بیٹا ہے، یہ آپ نے کہا ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے، آپ لکھ کے دیں گے؟ آئیے لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن سے آپ نے لکھوا دیا تو اتنا ناچنے لگے عمر فاروق اور کہنے لگے بیٹا اب تو گارنٹیڈ سند مل گئی ہے، سند مل گئی ہے، مقبولیت کی رجسٹری ہو گئی ہے، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا ہے سادات کا احترام۔ آپ ان کے کلچر کو مت دیکھیے، ان کے اس کو مت دیکھیے، وہ علماء محققین کا کام ہے، کیونکہ فتویٰ دینا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کیوں؟ اگر کوئی سید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اگر کوئی آل رسول کہہ رہا ہے تو آپ ان کو آل رسول ہونے کی حیثیت سے رسپیکٹ دیجیے، آل رسول ہونے کی حیثیت سے عزت دیجیے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو غیر سید کو آپ کو دینا ہے، سید اگر داماد ہے تو داماد کو نہ دیجیے، نواسوں کو دیجیے، اپنی بیٹی کو دیجیے، وہاں بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ اب آپ سوال وغیرہ جب کریں گے تو 10-15 منٹ سوال کیجیے، تقریباً تو بتا دیں زور سے بولیں۔ زکات کا پہلو ہے، جسم کے بھی زکات ہوتا ہے یا روزہ، جسم کے زکات روزہ ہے، اس طرح جو اللہ والوں کے پاس جو معرفت ہوتی ہے اس کی بھی زکات ہوتی ہے، تو یہ درس قرآن ہے، مجلس کا تھوڑا لحاظ کیجیے، اللہ والوں کے پاس جو معرفت ہوتی ہے اس کی بھی زکات ہوتی ہے۔ اب اس کی زکات کیا ہے تو وہ معرفت والے سے پوچھیں، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اب آپ یہاں پر ہم بولے تو صاحب نے بھی بجائے سب کا عارف باللہ کا پہلو کہ عالم باللہ، بٹ وہ لوگ جو زکات ادا کرتے ہیں، آپ کو بتا عمل حیدری ایک آپ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو سر کے اوپر سے گزرتا ہے۔ عمل حیدری وہ ہے کہ مطلب اس کو وظیفہ کے طور پر بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے زکات ہے۔ اب انڈیا میں بھی رہیں گے تو آپ کو احرام باندھ کر کے کتنے دن تک کیا کیا پڑھنا پڑتا، کیا کیا کھانا پڑتا، ترک جلالی، ترک جمالی، مطلب گوشت چھوڑ دینا، مطلب جلالی، دودھ چھوڑ دینا، جمالی، یہ سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا ہے، یہ ساری زکات ہے۔ تو وہ ایک دم خاص تصوف کی جو تحریر سجدی ہے مجلس تصوف میں یہ درس قرآن ہے۔ ہاں زکات جو ہے رمضان کو رمضان کا کیسے سا رمضان کو دیے تھے، ابھی پہلی رمضان کو ایک ساتھ ہونے کو ہے، تب رمضان میں دے دیں، لیٹ تو نہیں۔ اگر آپ کوالٹی کے اعتبار سے مطلب واقعی مطلب یہ کہ ایک رمضان کو آپ نے نکالا تھا اور ایک رمضان کو نکالا تھا تو پھر کوئی قبل حساب سے آپ کو بالکل صحیح ہے، اور اگر ایک دن بھی آگے کر دیے تو ثواب تو آپ کو ملے گا لیکن تاخیر کا گناہ ہوگا۔ رمضان بھر میں اچھا آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ رمضان سے رمضان کا حساب رکھیں، ایسا نہیں، دن کا آپ کو حساب رکھنا، رمضان سے رمضان کا چلے۔ اب مطلب یہ کہ شوال کی 5 تاریخ کو کوئی مال پایا تو شوال کی اب 5 تاریخ کو 1 سال پورا ہو، اب پورا شوال میں اس کا لحاظ نہیں، یہ ہے۔ تو 5 رمضان کو اگر آپ مال کے نصاب ہوئے تھے تو 5 رمضان کو اب آپ مال مطلب زکات ادا کریں گے، سال گزرے گا، پہلے نکال دیں تو جائز ہے لیکن تاخیر کریں گے تو دن کا لحاظ نہیں ہے، ایک دم وہ اسی دن گھنٹوں کا یا جس موقع سے آپ مال کے نصاب ہوئے اسی موقع کا لحاظ ہے، مہینے کا لحاظ، دن کا۔ جی بڑے لوگ اتنے عقید ہوتے ہیں اس کے بعد
وہ تو پھر میرے اوپر بھی ہو جائے گا. میرے پاس بھی ایک لباس ہے 35-35 ہزار کا. اللہ پاک جو ہے انسان کو جان سے زیادہ تکلیفیں بھی دیتا ہے. ضرورت اصلیہ اسے بولتے ہیں جو اس کی روز مرہ یعنی اس کی یوز کے کام میں آنے والی چیز ہے. بیگ جو ہے آج یوز کے کام میں ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے جس کے گھر میں 4 بیگ ہیں تو ایک ہی ہے, کبھی یہ چلاتا کبھی وہ چلاتا, نہیں میں ہی چلاتا ہوں, نہیں ایک ضرورت کے کام کے لیے اگر ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے, 3 پر زکات ہوتی ہے. ضرورت اصلیہ کا مطلب روز مرہ کی زندگی میں, اب جیسے اب کچن میں جو ہے اتنے سامان ہے کہ 5-6 لاکھ روپے کے بھی سامان ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر اس کو نہیں بات ضرورت اصلیہ ہے. وہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہونا چاہیے. جیسے ہمارے لیے ہمارے پاس 5-6 لاکھ روپے کی کتاب ہے, ہم اس کو آپ نہیں کر سکتے. 5-6 لاکھ وہ ہمارے لیے روز مرہ ہے. اور بھی کوئی کتاب جتنی بھی آ جائے وہ ہمارے لیے ضرورت ہے, ہمارے لیے تحقیقی. تو ایک عالم کے لیے کتابیں لاکھوں کروڑوں کو بھی ہو تو وہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ نہیں. ضرورت اصلیہ کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جس چیز سے کفایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایکسٹرا. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں جی, اس کے علاوہ ایک اور فلیٹ ہمارے نام پہ ہے. تو وہ فلیٹ کا جو کرایہ آتا وہ کرایہ 1 سال جمع ہونے کے بعد اس پہ زکات دی جانی چاہیے, یا پھر فلیٹ کا جو قیمت ہے اس کے اوپر زکات دینی چاہیے. جو چیز آمد و رفت کے اعتبار سے رننگ میں ہے, نوٹ کیجیے گا اس کو, جو چیز آمد و رفت کے اعتبار سے رننگ میں, اب ایک قلم ہے, اب اس کے ذریعے سے آپ 2 روپیہ 5 روپیہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, روز کما رہے ہیں, کیا اسٹڈی ہے آپ رکھے اس میں لوگ کما رہے ہیں, تو اسٹڈی کے جو سامان ہیں وہ 50,000 ہے. تو اگر وہ رکھے ہوئے ہیں ایکسٹرا ہیں, وہ یوز میں نہیں ہے, ایکسٹرا لیکن ہے, تو اس کی جو امیڈیٹلی قیمت ہے اس پر زکات ہے. لیکن اگر وہ یوز کر رہے ہیں, آپ دھیان دیں, وہ یوز کر رہے ہیں تو اس پر زکات نہیں ہوگی, اس سے یوز آمدنی جو ہو رہی ہے اس پر زکات. پوائنٹ نوٹ کیا. تو ایسے ہی اگر کسی کے پاس ایکسٹرا مکان, اب اگر مکان ہے تو مکان چپ کے رکھا سو ہے, تب تو مکان کی قیمت جتنی ہوگی وقتی اس پر زکات ہو. اور اگر وہ مکان رننگ میں ہے, اس سے پیسے آ رہے ہیں تو اس پیسے پر زکات ہے. یہ دھیان رکھیں. ہاں بہت اہم ہے. اسی سلسلے میں پلاٹ کا بھی ایک مسئلہ ہے. اب آپ نے شمشاباد میں ایک پلاٹ خرید لیا, لیکن الحمدللہ خرید لیا, اب وہ یوز میں ہے نہیں, اب کچھ بھی نہیں, تو آپ سوچ رہے ہیں یوز میں نہیں, لیکن ہر روز یوز میں ہے, کیونکہ اس کی قیمت جو ہے, شرح جو ہے ڈیولپ ہونے کے اعتبار سے, کمی اور بیشی کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے, گھٹ رہی ہے. تو وہ سمجھیے ہے, وہ آپ جو یوز نہیں کر رہے, آپ گھر بنائیں گے تو یوز ہوتا, ایسا نہیں ہے, اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. سونا گھر میں کہاں سے کتنا یوز کرتے, 10 تولہ گھر میں رکھا سو رہتا, کہاں یوز کرتے وہ, لیکن پھر اس پر کیوں دے رہے ہیں, کیوں وہ بڑھ رہے ہیں, گھٹ رہے ہیں. تو مالی نمو, بڑھنے والا مال نیچرلی طور پر فی نفس ہی, اگر پلاٹ خرید لیا تو پلاٹ پر بھی ہے, ایکسٹرا اگر وہ ہے, لیکن رننگ میں نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی ہے تو, اور رننگ میں اگر ہے تو پھر رننگ سے جو آمدنی آ رہی ہے اس پر زکات. آشا کے پاس سوال ہے, اب تو مالداری سے نہیں ہے تو سوال کہاں سے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں جی جی, ہاں کچھ اچھا بول رہے ہیں آپ جی, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مدرسے کے جو بچے کو زکات دیتے ہیں, یعنی مدرسے کو جو زکات دیتے ہیں نا, تو وہاں غریب اور نادار طلبہ رہتے ہیں, لیکن اسکول میں ایسا نہیں. اسکول میں چونکہ ڈونیشن دے کر آپ پڑھا رہے ہیں گھر کی, تو ڈونیشن آپ ایک پرسنل سوال ہے, اور ایک یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ جو ہے کسی دوسرے میں ڈونیشن نہیں دے پا رہے ہیں ایسا, تو ہاں دے سکتے ہیں, وہاں بھی دے سکتے ہیں ڈونیشن, وہاں پر تعاون ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بیٹا پڑھ کر کے ایماندار بننا, نیک بننا, ہاں مطلب گستاخ نہیں بننا, یہ سب شرط ضرور رکھنا, کیونکہ کسی بھی چیز کے دینے کا مقصد ہوتا ہے, اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ارے اسی طرح بلکہ ایک بہترین بات اور بتا دوں آپ کو, کہ اگر کوئی بے وجہ جیل وغیرہ میں, بے وجہ جیل وغیرہ میں, تو مطلب یہ کہ زکات کے نظام کو متعین کیجیے. مطلب بیت المال اس لیے بھی ہوتا تھا کہ جیل وغیرہ میں بلا وجہ بغیر قصور کے نوجوان مسلمان صحیح العقیدہ اگر ہے تو آپ پیسہ جمع کیجیے, اور ضمانت پر ان کو رہا کرنے کے لیے زکات کے پیسے بھی وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں, وہاں بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی, میں کرایہ پہ رہتا ہوں, کرایہ لیتا ہوں, اور مگر میرے نام پہ پلاٹ ہے, وہ گھر نہیں بنا سکا, میں پلاٹ ہے, تو وہ پلاٹ کے اوپر کیا زکات دینا. بہت اچھا. ایک شخص ہے جو کرائے پر رہتا ہے, بہت اچھا.
آج کل بہت زیادہ ہے ایسا، اور یہاں تو ماشاءاللہ پریکٹیکل ہے. ہاں خود کے تو اپنا گھر بنا کر کے کرائے پہ دے دیتے ہیں، اپن خود کرائے پہ رہتے ہیں. 5,000 روپے کے کرائے پہ رہ رہے ہیں یا 20,000 روپے میں کرائے پہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر واقعی آپ نے کرائے پر دیا ہے اس بنیاد پر کہ اس کو بھی ذریعہ آمدنی بنانا ہے، دھیان دیجیے ذریعہ آمدنی ایک مسئلہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں آپ کرائے پہ رہتے ہوئے آپ نے اتنا پیسہ کما لیا کہ آپ اسی درمیان خرید لیا، کرائے پہ رہتے ہوئے اتنا کما لیا کہ اسی درمیان آپ نے خرید لیا، اور ماشاءاللہ آپ کرائے پہ رہنے میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اپنا رہ رہے ہیں اور اسی درمیان میں خرید رہے ہیں. تو آپ کرائے پہ رہتے ہوئے یہ آپ کی مجبوری نہیں، یہ خوشی ہے. کیونکہ اگر آپ کرائے پہ رہتے ہوئے پلاٹ خرید رہے ہیں اور پھر نہیں گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بخوشی رہ رہے ہیں. اگر آپ ضرورت کی بنیاد پر رہتے تو فوراً آپ اپنے گھر جاتے. اپنا گھر ضرورت نہیں، اپنا گھر ضرورت کو پوری کرتا ہے، غیر کا گھر نہیں. لہٰذا اگر کرائے پر انسان بخوشی رہ رہا ہے اور اسی کرائے پہ رہتے ہوئے کمائی کر رہا ہے، اسی کرائے پہ رہتے ہوئے کمائی کر رہا، تو اس کے سارے مال کو کون کیا جائے گا اور سارے مال پر زکات ہوگی. سارے مال کو جو رننگ میں ہے سارے مال کو. جی ہاں پہلے ہی کہا میں نے کہ اگر زکات فرض ہو گئی ہے تو قبل بھی دے سکتے، فرض سے پہلے بھی دے سکتے، تاخیر نہیں کرنا. تاخیر کا مطلب یہ کہ آج اگر آپ پر فرض ہو گئی ہے تو آج آپ کو دینا ہے، آج سے پہلے بھی آپ دے سکتے تھے، اور آج کے بعد دیے تو بعد میں دینے کا جو گناہ ہوگا، تاخیر کا گناہ ہوگا. زکات تو ادا ہو جائے گی. جیسے نماز، اصل کی نماز آپ نے نہیں پڑھا تو تاخیر کیا آپ نے، گناہ گار ہوئے، لیکن آپ قضا کریں گے تو ادا ہی ہو جائے، قضا کریں گے تو ادا ہی. ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بالکل دیکھ رہے ہیں پرانے سوال ہیں. زکات بول کے دینا کہ نہیں بول کے نہیں دینا کہ یہ زکات کا ہے بول کے نہیں دینا. ہاں آپ ضرور نیت کر لیں، اور ظاہر ہے جن کو آپ دے رہے ہیں وہ لینے والے الحمدللہ وہ ہے ہی اس لائق ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ داماد وغیرہ کا مسئلہ ہے، داماد وغیرہ کا مسئلہ آ گیا تو وہاں پر بول دیے تو ارے دیکھو کیسا ہے، کیسا باپ ہے، بیٹی کو ایسا بول کے دیتا ہے، تو وہاں پر نہیں بولے تو افضل ہے. لیکن آپ کو نیت کرنا ہے وہاں، تو جہاں پر سامنے والے اپنی حدت محسوس کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نہ بولیں. حدت محسوس کر رہے ہیں، بے عزتی محسوس کر رہے ہیں تو وہاں پر نہ بولیں. لیکن مالک آپ کو ضرور بنا دینا. ایک امپورٹنٹ سوال تو کر ہی نہیں رہے آپ کہ زکات کی جو رقم ہے، دھیان دیجیے، زکات کی رقم جو مدارس میں دیے جاتے ہیں یا ادارہ جات میں جو دیے جاتے ہیں، آپ ان تمام ادارہ کو پہلے آپ تحقیق کر لیجئے کہ وہ خود کفیل ہیں یا نہیں، اس کو دھیان میں رکھیے. اب ایک بات ہے، اب ہمارا ادارہ ہے، سال بھر اس کے 2 لاکھ خرچ ہیں اور بینک میں ابھی 4 لاکھ روپے موجود ہیں، تو آپ زکات نہیں لیں گے. یہ ادارہ اب زکات نہیں لے سکتے کیونکہ یہ ابھی کفیل ہے، کیونکہ ضرورت کی تکمیل کا نام ادارہ، ضرورت کی تکمیل وہاں کی جائے. اور اگر ایک فقیر اور غریب رو رہا اور وہاں جا کر کے آپ بینک بیلنس کروا رہے ہیں تو یہ آپ نے، تو آپ تحقیق کر لیں جس بھی ادارہ کو آپ دیں. چلتے پھرتے لوگ آتے دیتا کہاں تحقیق نہیں ہے. آپ جس طرح نماز میں تحقیق کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد جگہ کی تحقیق کر ساری تحقیقیں کرتے ہیں، ایسے ہی زکات میں بھی آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ آپ کا مصرف جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، صحیح طور پر استعمال ہو رہا، اور ہرگز کسی بھی گستاخ، کسی بھی غیر عقیدے والے ادارہ جات کو ہرگز نہ دیجیے گا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں. ایک شخص نے بھی اگر آپ کی زکات کی رقم سے بدعقیدگی کو جنم لیا ہے تو تباہی آپ کو آ جائے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جامعہ نظامیہ کا جو ہے یہ عالمی ادارہ ہے، ہاں یہ عالمی ادارہ ہے، اور اس کے پاس ہر دن ایک نئی ایکٹیویٹی ہے، ہر دن ایک نئی ایکٹیویٹی. نہیں بیلنس بھی ہوتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے ہر دن ایک نئی ایکٹیویٹی ہے. یعنی 20 100 200 500 جو ہے طلبا ہر سال فارغ بھی ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ مجاہدین ہو رہے ہیں. اب اس کے اخراجات ہیں، اس کے کھانے ہیں صبح و شام کے، تو وہاں پر جو بیلنس ہو رہا ہے وہ رننگ میں ہے. سمجھ وہ رننگ میں ہے کہ طلبا کو وہاں کھلایا بھی جا رہا ہے، کب دعوت آ جائے گی، کہاں سے باہر سے لوگ آ جائیں گے، مہمان آ جائیں گے، تو وہ عالمی سطح کا ادارہ ہے. یہ جو چھوٹے موٹے ادارہ والے آ جاتے ہیں نا کہ یہ بننے والا ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے، اسی لیے نظامیہ والے مطلب فخر سے جملہ بولتے ہیں کہ آپ دیجیے. یہ نہیں بولتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، آپ دیجیے. مطلب یہ کہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کا صحیح مصرف یہاں یوز ہو رہا ہے، اس کا صحیح مصرف. سے کیا ہوتا ہے وہ لوگ پیسے جا کے کہیں اور دے دیتے ہیں، ان لوگوں کے بھی تو تھوڑا گرام گزرتا ہے، ان کے بھی ہیں تو
देने का क्या तरीका है? हमने शुरू ही में कहा, अगर मालदार के आजू बाजू खानदान अकरबा अइज़्ज़ा रो गए और आपने इधर उधर दे दिया, तो आप सबसे पहले मुस्तहिक अकरबा अइज़्ज़ा रिश्तेदार का लिहाज कुरान पाक में किया, वल जारिज़िल कुर्बा, जारिज़िल कुर्बा रिश्तेदार, उसके बाद है वल यतामा वल मसाकीन। सबसे पहले रिश्तेदारों का आप वहाँ पर अगर गिला और शिकवा है उसमें, दामाद हमारे इसमें नहीं आए, मरो जाकर के सड़ो जाकर के, बेटी नहीं आए और वो गरीब में मर रहे, नहीं मैं दूसरे को दे दूंगा, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं करना। नमाज में जिस तरह तकलीफ भी होती है तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, परेशानी भी होती है तो अल्लाह की इबादत करते हैं आप, ऐसे ही ज़कात भी अल्लाह की इबादत है। सारी परेशानी और सारी चक्कलिश और इख्तिलाफात को दूर कर दीजिए आप, और जिन गरीबों से आपको झगड़ा भी कभी हो गया है तो छोड़ दीजिए उस झगड़े को, अगर वो मुस्तहिक है तो उसी को पहले दीजिए। तो आपके आजू बाजू वालों को पहले देखना है, आजू बाजू वालों को पहले देखना है। मैंने तो एक बेहतरीन निज़ाम दे दिया है कि अगर फकीर लोग इस तरह आपके पास पैसे हैं कि आप उनका मतलब अगर आप दें तो अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा साल वो आपके पैसे की वजह से मालदार हो जाएंगे और फिर दूसरों को वो देने वाले बन जाएंगे, तो सुभान अल्लाह क़यामत तक जितने भी आपके इस पैसे से मालदार होंगे क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। और उसका क्या है, जैसे कि एक शख्स है जिसको 10,000 रुपए की जरूरत है, वो दुकान खोलना चाहता है और गरीब है वाकई, और आपके पास ज़कात के पैसे, तो आप उसको दे दीजिए, दुकान खुला दीजिए। यहाँ तक कि दुकान में इतना डेवलप कर गया कि आप मालदार बन गए, तो आपकी वजह से वो मालदार बन गया। अब जिसको भी वो ज़कात देगा, अब जो गरीबों को देगा वो आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा, इनको भी सवाब, ये भी निज़ाम। गरीब है क्योंकि थोड़े मीडियम घर वाले भी सूरत में मुब्तला हो जाते हैं, फाइनेंस कर्जा भी ले रहा है, वैसे लोग नहीं दे सकते। कर्जा अगर रियल में कर्जा तो कर्जा है तो बिल्कुल। अब आप मतलब ये कि 2 बिल्डिंग रख करके आप 20,000 हमसे कर्जा ले लीजिए और कर्जा सिर्फ दिखाइए और बिल्डिंग को मत दिखाइए, ये कर्जा नहीं हो। कर्जा वो है कि आपकी वाकई जरूरत पूरी नहीं हो सकती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास 2 तोला सोना है और आप जो है बिल्कुल 10,000 रुपए के मोहताज है, तो आप मांग क्यों रहे हैं, 1 तोला बेच क्यों नहीं रहे? सवाल ये है, बेच क्यों नहीं है? जब वो जरूरत के वक्त आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा तो है किस लिए, कब वो पूरी करने के लिए? हाँ, तो ये अगर वाकई ऐसा सिचुएशन आ गया है तब जाकर के उसको कर्जा कहते हैं, नहीं तो उसको कर्जा नहीं कहते। आज लोग सब कुछ रख करके, अरे गुरुजी रखे हैं अपनी बेटी के वास्ते, बेटी के वास्ते अल्लाह ताला पूरा करने वाला, चल अभी में और खा बेहतरीन से खुशहाली पैदा कर, अल्लाह औलाद को खिला, अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमा देगा और 1 तोला में नहीं 100 तोले हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जैसे नौजवान को हमें रोजगार मिला हम कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, पैसे तो है लेकिन अपने खुद के पास नहीं है, दूसरों के पास है, तो माशाअल्लाह। एक वो शख्स है जिसके पास अदायगी के लिए रकम नहीं है लेकिन मालिक जरूर है, जैसे कि अब बैंक है, अब लेने की देरी में फिर हुकूमत ने कुछ अगर कर दिया, अब आप 5 लाख रुपया है और ज़कात देते 100 दिन जो है 5,000 के नोट बदल दिया, आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत अगर आ जाए कि आपके हाथ में अगर पैसा नहीं है तो ज़कात तो वाजिब हो गई, लेकिन अदायगी उस वक्त वाजिब होगी जब आपके हाथ में आ जाए। ज़कात तो वाजिब हो गई, अदायगी उस वक्त, जैसे बालिग है आप, नमाज आप पर फर्ज हो गई, लेकिन अदायगी उस वक्त जब आपको कुदरत अवेलेबल हो, वजू आपके पास हो, कैपेसिटी आपके पास, वजू नहीं है तो आप मौकूफ रहेंगे, तयम्मुम में नहीं है तो मौकूफ रहेंगे, ये है ऐसा। तो ऐसे ही ज़कात का पैसा आपके पास है, मालिक निसाब है, बैंक वगैरह में पैसा है, आपके हाथ में नहीं है, तो आप जो है ताख़ीर करेंगे जब तक कि आपके पास आ न जाए। अदायगी आप पर वाजिब है, यहाँ तक कि अगर दूसरा साल भी हो जाए फिर दोनों साल का काउंट करके आपको देना होगा। यानी वजूबे ज़कात और चीज़ है और अदाए ज़कात और चीज़ है। ज़कात का वाजिब होना मालिक होने के एतबार से है और ज़कात की अदायगी कब्ज़ा और हाथ में आने के एतबार से। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको सच्चा पक्का हुआ मुसलमान बनाए रखे, शरीयत मुतहरा पर अमल करने की कामिल तौफीक नसीब फरमाए, निज़ाम ज़कात को समझने और